سادہ سے الفاظ میں شعور اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے باخبر ہونے کو کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے کانشیسنس کہتے ہیں۔ طب اور نفسیات میں اس کی تعریف مائنڈ کی ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جہاں سبجیکٹیوٹی، سیلف اویئرنیس اور پرسیپشن موجود ہو، اور اپنے ماحول سے رابطے میں رہنے کو بھی کانشیسنس سے جوڑا گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ آپ خود کو اس طرح کیوں محسوس کرتے ہیں؟ آپ ایک سیب کی سرخی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ دل ٹوٹنے کے درد کو کیوں جان سکتے ہیں؟ یا کسی نئے خیال کی خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے جبکہ ایک پتھر یا ایک مشین کم از کم ابھی تک ایسا نہیں کر سکتی؟ یہی شعور کا راز ہے، زندہ ہونے کا اندرونی ذاتی احساس اور ذہانت، مسائل حل کرنے کی صلاحیت، آگے کی منصوبہ بندی، اوزار بنانا، اور حتیٰ کہ خود شعور کے بارے میں سوال اٹھانا۔ آج ہم ایک طویل سفر پر جا رہے ہیں، 540 ملین سال پر محیط سفر، جہاں بے شعور خلیوں سے خوف محسوس کرنے والی مچھلیوں تک، غم کرنے والے بندروں تک، اور آخرکار ان انسانوں تک جو یہ سوال کرتے ہیں میں یہاں کیوں ہوں۔ آئیے سفر پر اترتے ہیں۔ زمین پر زندگی کا آغاز تقریباً 3.8 بلین سال پہلے ہوا، انتہائی سادہ ایک خلیے والے جانداروں سے۔ وہ رد عمل دے سکتے تھے، خوراک کی طرف بڑھ سکتے تھے، زہریلے مادوں سے دور جانا، مگر یہ سب کار کیمیائی عمل تھا، نہ کوئی اندرونی احساس، نہ بھوک کا شعور، صرف وجہ اور نتیجہ۔ پھر تقریباً 540 سے 600 ملین سال پہلے ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی، جسے ماہرین ایک عظیم حیاتیاتی دھماکہ کہتے ہیں۔ اچانک اعصابی نظام رکھنے والے جانور ظاہر ہوئے، شکاری اور شکار، آنکھیں، حرکت، پیچیدہ جسم جتنا پیچیدہ ہوا فیصلے اتنے ہی مشکل ہو گئے۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہاں سے شعور کی پہلی مدھم چنگاری پیدا ہوئی، جسے درد، خوشی یا بچ نکلنے کی ضرورت۔ کیونکہ پیچیدہ جسموں کا لمحہ بلمحہ خطرات اور فائدوں میں توازن قائم رکھنا تھا۔ لڑو یا بھاگو، اب کھاؤ یا چھپ جاؤ۔ شعور شاید فطرت کا وہ طریقہ تھا جس نے فوری فیصلوں کو ممکن بنایا۔ سادہ جانوروں میں یہ نہ ہونے کے برابر تھا، مگر کیڑے، مچھلیاں، پرندے، یہاں سے حدیں دھندلانے لگتی ہیں۔ تقریباً 300 سے 500 ملین سال پہلے ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانوروں کے دماغ زیادہ ترقی یافتہ ہوئے۔ درد، خوف اور بنیادی جذبات ممکنہ طور پر حقیقی اندرونی تجربات بن گئے۔ پرندوں اور دودھ پلانے والے جانوروں جو تقریباً 300 ملین سال پہلے الگ ہوئے، ایک قدم آگے نکل گئے۔ وہ حال کے لمحے میں باخبر ہوتے ہیں، حواس اور یادداشت کو یکجا کرتے ہیں، اور بازوؤں والی سمندری مخلوق بالکل الگ ارتقائی راستے کے باوجود حیرت انگیز ذہانت دکھاتی ہے۔ اوزار کا استعمال، منصوبہ بندی، مسئلہ حل کرنا، کیا وہ دنیا کو محسوس کرتی ہے؟ زیادہ تر محققین اب ہاں کہتے ہیں۔ اپنی پہچان کا احساس کئی جانوروں میں دیکھا گیا ہے، بڑے بندر، ڈولفن، ہاتھی، پرندے، حتیٰ کہ کچھ مچھلیاں بھی۔ یہاں ذہانت کا مطلب ہے سیکھنے کی صلاحیت، سماجی چالاکی اور نئے طریقے ایجاد کرنا۔ شعور نے فائدہ دیا کیونکہ اس نے جانور کو دنیا میں اپنے وجود کا نقشہ بنانے میں مدد دی۔ مخصوص خودکار رد عمل کے بجائے اب آتے ہیں سب سے حیران کن حصے کی طرف۔ انسانی درجے کی ذہانت پچھلے 2 سے 3 ملین سال میں تیزی سے بڑھی، خاص طور پر پچھلے 3 لاکھ سال میں۔ بڑے دماغ، بہتر اوزار، آگ، فن اور تدفین، مگر وہ شعور جسے ہم آج جانتے ہیں، اندرونی اوزار، خود پر غور۔ میں ہوں کا احساس شاید اس سے بھی نیا ہے، ایک حیران کن نظریہ
ایک محقق نے 1976 میں پیش کیا، اس کے مطابق قدیم انسان مکمل شعور نہیں رکھتے تھے، وہ اندرونی آواز کے بجائے بیرونی آوازیں سنتے تھے جنہیں وہ خاندانی ہدایت سمجھتے تھے، پر تقریباً 1000 سے 1200 قبل از مسیح میں جب تحریر، پیچیدہ معاشرے اور بحران آئے، وہ آوازیں خاموش ہو گئی، انسان نے خود سے بات کرنا سیکھا، اندرونی مکالمہ پیدا ہوا اور جدید شعور جنم لے گیا۔ اگرچہ سب اس نظریہ سے متفق نہیں ہیں، مگر ایک بات واضح ہے، زبان اور ثقافت نے انسانی شعور کی ساخت کو گہرائی سے بدل دیا۔ جدید نظریاتی شعور کیوں اور کیسے پیدا ہوا؟ آج کے سائنسی نظریات اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شعور کیسے کام کرتا ہے۔ کچھ نظریات کہتے ہیں کہ شعور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب معلومات گہرے طور پر جڑی ہوں۔ کچھ کے مطابق شعور ایک روشنی کی طرح ہے جو دماغ میں معلومات کی نمایاں کر دیتا ہے تاکہ ہم لچکدار فیصلے کر سکیں۔ حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ احساسات سے جڑے حصے شعور میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ارتقائی طور پر شعور نے ہمیں دیا بہتر پیش گوئی، مشکل حالات میں فیصلے، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت، اور انسان میں اخلاقیات، فن، علم اور سائنس، مستقبل اور فکری حیرت۔ تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مصنوعی نظام بڑے سطح پر معلومات کو جوڑنے لگے ہیں، کیا وہ کبھی شعور حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ نظریات کہتے ہیں ممکن ہے، مگر اکثر لوگ کہتے ہیں ابھی نہیں، کیونکہ ان میں زندہ جسمانی وحدت نہیں۔ اسی دوران ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ جانوروں کا ذہن ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ارتقاء ابھی ختم نہیں ہوا، شعور اور ذہانت آگے بھی بدلتے رہیں گے، چاہے یہ حیاتیاتی دماغ میں یا کسی اور شکل میں جس کا ہمیں ابھی اندازہ بھی نہیں۔ وجان کیمیائی عمل سے ایسے وجود تک جو اپنے وجود پر سوال اٹھا سکتے ہیں، یہ کائنات کی عظیم ترین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے خیال میں شعور واقعی کب شروع ہوا؟ کیا جانور خواب دیکھتے ہیں کہ کبھی مشین محسوس کر سکے گی؟ اپنی رائے تبصرے میں لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔